الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. گرامی قدر عالمین، یہ دونوں آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی خصوصیات، اللہ کی صفات کے لحاظ سے اللہ کے اتنے نام ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ترمذی شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے 99 نام بیان فرمائے. وہ اللہ تعالی کی 99 صفات صفاتی نام ہے. اللہ رب العالمین کی ذات اللہ ہے، واحد وحدہ لا شریک لہ. بقیہ جتنے اسماء ہیں وہ سارے اسماء صفاتی. ان اسماء کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. حسنہ کے معنی اچھا، حسنہ کے معنی اچھا. الاسماء الحسنہ اچھے نام اللہ رب العالمین کے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعا فرما رہے تھے اور دعا میں یا اللہ یا رحمان ارشاد فرما رہے یا اللہ اور یا رحمان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. مشرکین نے سنا تو کہنے لگے اوہو، محمد بھی دو خدا کو پکارتا ہے، یعنی ایک تو رحمان ہے یہ خدا ہے ان کا، اور ایک اللہ ہے یہ خدا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے مشرکین، اللہ کی ذات ایک ہے، ایک ہی ہے، اور اللہ کے نام بہت سارے ہیں، اللہ کی صفات بہت ساری ہیں. اتنی صفات ہیں کہ ان صفات کو گنا نہیں جا سکتا. تو میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کہہ کر کے، تو یہ ذاتی نام ہے. اور یا رحمان کہہ کر کے پکار رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے اور اللہ کی صفت رحیم ہے. دونوں میں فرق ہے. دیکھیے رحمان میں کتنے حروف ہیں؟ 5. را، حا، میم، الف، نون. 5 حروف رحمان. رحیم میں 4 حروف ہیں. را، حا، یا، میم. 4 حروف. دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو، اللہ کی نرمی کو، اللہ تعالیٰ کی رحم دلی کو بیان فرمایا گیا ہے. لیکن
جن میں 5 حروف ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی رحمت عامہ کو بیان کیا گیا ہے، اور 4 حروف ہیں جہاں پر، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کو بیان کیا گیا ہے، خاص رحمت کو بیان کیا گیا ہے، عام رحمت کو نہیں۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں تو الرحمن اور الرحیم کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ کے ساتھ الرحمن اور الرحیم ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے یہ جو 2 نام ہیں، دو صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم، ان دونوں میں فرق ہے۔ رحمان میں رحمت عامہ مراد ہے اور رحیم میں رحمت خاصہ مراد ہے۔ رحمت عامہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو نیک ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور جو برے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں، یعنی مشرک اور کافر بھی مزے میں ہے، اس کے لیے بھی اونچے اونچے محل اور بنگلے اور مکانات ہیں، اور ہری بھری کھیتیاں ہیں، اور گدے ہیں، صوفے ہیں، اور اے سی ہے اور کولر ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے مسلمان، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اونچے اونچے محل دیے ہیں اور بستر دیے ہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں، اشیاء دی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں دی۔ تو یہاں پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عامہ، رحمت عامہ کا ظہور ہے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا جنت میں، وہاں اللہ کی رحمت صرف مومنین پر ہوگی، اللہ کی رحمت صرف مومنین پر ہوگی، اور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، صرف مومنین پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت عامہ کا سلسلہ رک جائے گا، اسی دنیا میں ہے یہ سلسلہ، اسی لیے کسی مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نافرمان کو کیوں دے رہے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو کیوں دے رہے ہیں جو اللہ کو گالی دے رہے ہیں، فرعون کو کیوں دے رہے ہیں، حامان کو کیوں دے رہے ہیں، شداد کو کیوں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ اپنی رحمت عامہ کی وجہ سے دے رہے ہیں، تاکہ بندہ یہ نہ کہے کہ ہمیں آپ کی رحمت نصیب ہوتی تو ہم آپ کو مان لیتے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے اعتراض نہ کرے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہم تو وہ پریشانی میں تھے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا آپ کی ذات کے سمجھنے کا کہ آپ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، آزمانے کے لیے دے رکھی ہیں، وہ آزما رہے ہیں کہ بندہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، ہمیں ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے، روئے زمین پر رحمت عامہ ہے، اور رحمت خاصہ جنت میں صرف مومنین پر رحمت ہوگی، اور جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیر دیں گے، وہ ادھر رہے گی رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رحمت خاصہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرکین یہ اعتراض کر رہے تھے کہ 2 خدا ہو گئے، 2 خدا نہیں ہو گئے، 2 نام ہیں، ایک آدمی کے بہت سارے نام ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ مسلمانوں کے نام بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک میاں کے 3 نام، فضل الرحمان، ایک میاں کے 3 نام، فضل الرحمان، کوئی فضل الرحمان کہتا ہے، کوئی فضل کہتا ہے، کوئی فضل کہتا ہے، تو نام بہت سارے بن جاتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کی کوئی گنتی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اے مشرکین، ایما تدعو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو تو ایک ہی اللہ ہے، فلہو، اسی کے لیے ہے الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام۔ کسی نام سے بھی اللہ کو پکارو تو اللہ ہی ہے، کہ اللہ کو غفار کو، ستار کو، غفور کو، رحیم کو، عفو کو، اور جبار کو، اور وہاب کو، جتنے نام ہیں وہ سب ایک ہی کے نام ہیں، وہ الگ الگ خدا نہیں۔ اس کے بعد جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس میں اس کا شان نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت زور سے پڑھتے ہیں، کھل کر کے پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن پاک کی آیت جب زور سے پڑھیں گے تو مشرکین بھی سنیں گے اور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس جیسا کلام ہم اور سارے انسان مل کر کے بول نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، تو زور سے پڑھتے تھے۔ تو مشرکین حضور کو گالی دینے لگتے تھے، اللہ کو گالی دینے لگتے تھے، حضرت جبریل کو گالی دینے لگتے تھے، وہی بدماش ہے جو یہ کلام لے کر کے آیا ہے۔ اللہ کے کلام میں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگتا رہتا ہے، اور جن لوگوں کو شیطان نے گھیر رکھا ہے ان کے پاس سے بھی شیطان بھاگنے لگتا ہے۔ جن قلوب پر شیطان کا تسلط ہے وہاں سے شیطان بھاگنے لگتا ہے، تو بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دو، ایک مثال ہے جب اذان ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتے رونے لگتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے تو کتے رونے لگتے ہیں۔ یہ کیوں روتے ہیں؟ کتوں کے اوپر شیطان رہتا ہے سوار، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کا نام سن کر کے، خاص طور سے لا الہ الا اللہ سن کر کے شیطان بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو شیطان کی سواری کتے ہیں، وہ کتے رونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ دوسری مثال، آپ مشرکین کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کہیں آپ سفر پہ ہو، ٹرین ہو یا بس ہو، کہیں پر مشرکین کے درمیان آپ قرآن کی تلاوت کریں، اکثر مشرکین آپ کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے بند کرو، نہیں بولیں گے تب بھی ان کا دل چاہے گا کہ یہ بند ہو جائے، اور آپ گانا کھولتے ہیں، میوزک کھولتے ہیں تو کوئی نہیں کچھ کہے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی نہیں کچھ کہے گا، کوئی میوزک کو چلا رہے ہو، گانے کو چلا رہے ہو۔ کبھی کبھی کوئی بیمار ہے تو اس کو آواز سے پریشانی ہوتی ہے تب تو منع کرتے ہیں، لیکن عام طور سے میوزک سے منع نہیں کریں گے اور گانے سے منع نہیں کریں گے۔ آپ گانا لگا دیجیے، خوب اچھی آواز گانا لگا دیجیے، وہ سنیں گے، اچھی آواز سے مریض بھی سنے گا، دھیمی آواز سے مریض بھی سنے گا، لیکن اچھی گرد لگا دیجیے، بہت اچھے نرمی سے پڑھنے والے قاری صاحب کی گرد لگا دیجیے، تو وہ لوگ منع کر دیں گے، نہیں اس کو بند کرو، اس کو بند کرو۔ کیوں بند کرو؟ یہ سب شیطان کی سواری ہے، یہ سب جیسے کتے ہیں نا وہ رونے لگتے ہیں تو ان کے اوپر بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شیطان کے چنگل میں ہے، شیطان ان سے شرک کراتا ہے، اور قرآن میں توحید ہے، شیطان ان سے غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے اور قرآن غیروں کے سامنے سر جھکانے سے منع کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت کیا کرتے تھے، نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھتے تھے یا ویسے بھی قرآن پاک پڑھتے تھے تو لوگ گالی دینے لگتے تھے اور بہت زیادہ چڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا
بتایا کہ دیکھیے قرآن پاک کو اتنے زور سے نہ پڑھیے نماز کے علاوہ میں، یا نماز میں اتنے زور سے نہ پڑھیے کہ دوسرے لوگ سنیں اور وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، یا وہ اللہ کو گالی دیں، حضرت جبریل کو گالی دیں، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیے کہ آپ کے مقتدی بھی نہ سن سکے، نماز پڑھنے والے بھی نہ سن سکے، آپ کی مجلس میں بھی لوگ سن نہ سکے۔ اس لیے قرآن پاک کو درمیانہ انداز میں پڑھیے۔ درمیانہ انداز کیا ہے کہ نماز میں قرآن پاک اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ سارے لوگ سنیں، جتنے مقتدی ہیں سب غور سے سنیں۔ اس لیے مائک کی آواز کو ہم لوگوں کو معتدل کرنا چاہیے، جتنے مقتدی ہیں اتنے ہی سنیں۔ اذان کی آواز میں ہمیں اعتدال پیدا کرنا چاہیے کہ جتنی آبادی ہے وہیں تک پہنچے آواز، اور آواز ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مریضوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو پریشانی ہو جائے۔ اس انداز سے آواز کھولی جائے، اور ایک آبادی میں چند مسجدیں ہیں، ایک اور سب میں اذان کا وقت ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں سب میں اذان ہوتی ہے، تو ایک مسجد میں اگر اذان دی جائے مائک سے اور سب جگہ اپنا آواز پہنچ جائے، تو دوسری مسجدوں میں بغیر مائک کے اذان دینا چاہیے کہ اذان کی سنت ادا ہو جائے۔ نہیں تو ہوتا کیا ہے، ایک ہی ٹائم پہ بہت ساری اذان ایک ساتھ ہوتی ہے، کون سی اذان کا جواب دو گے؟ جواب دینا مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قریب کی مسجد جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کی اذان کا آواز کا جواب دو، تو دوسری آواز زیادہ تیز آتی رہتی ہے اور خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کو ادب سے لینا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو دوسرا نام اسی پر چلانا شروع کر دے۔ یہ ہم لوگوں کی بے ادبی، مسلمانوں کی بے ادبی، کہ ہم جب سے یہ مائک کا استعمال شروع ہوا ہے تو ہم بے اعتدالی پہ اتر آئے ہیں، بہت زیادہ زور زور سے استعمال کرتے ہیں۔ تراویح کے لیے بھی باہر موبائل لگا دیتے ہیں، اور سجدے کی آیت میں پڑھ رہے ہیں تو مائک میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ اس آیت میں جو سمجھایا گیا ہے لا تجہر ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اپنی نماز کو زور زور سے نہ پڑھو اور اپنی نماز کو بہت آہستہ نہ پڑھو، یعنی نماز میں قرآن پاک کو بہت آہستہ نہ پڑھو کہ صرف اکیلے ہی سن رہے ہو، آزو بازو کوئی نہیں سن رہا ہے۔ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ سارے مقتدی سن سکیں، اور اتنی زور سے نہ ہونی چاہیے کہ مشرکین پریشان کریں، مشرکین پریشان کرنا شروع کریں، گالیاں دینا شروع کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ قرات کر رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ نماز میں، تہجد کی نماز میں قرات بہت آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو آہستہ کہی ہوئی بات کو بھی سن لیتی ہے۔ میں اللہ رب العالمین کو سنا رہا تھا اور اللہ کو بہت آہستہ کو بھی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، تو پوچھا اے عمر کیوں زور زور سے تلاوت کر رہے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نیند کو بھگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ قرآن سے شیطان بھاگتا ہے، نیند بھاگ جاتی ہے، اس لیے میں زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ قرآن کو تھوڑا زور سے پڑھیں تاکہ خود بھی سنیں اور آزو بازو بھی سنیں لوگ، کیونکہ قرآن پاک کی آواز میں رحمت ہوتی ہے۔ گھر میں اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ گھر میں آواز پھیلے، گھر میں آواز پھیلے، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے اور شیطان بھاگ جاتے ہیں ایسے گھروں سے۔ شیطان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا کہ تھوڑا آہستہ پڑھو، آہستہ پڑھو۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس آیت کا سبق وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اسی خلاصے کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور طلب کرو اس کے درمیان راستہ، یعنی درمیانہ پڑھو، نہ تو بہت زور سے پڑھو اور نہ بہت آہستہ پڑھو۔ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، فرض نمازوں میں بھی خیال رکھنا چاہیے، تراویح میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور تہجد میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت کو اتنا آہستہ نہ پڑھے کہ بالکل سنائی نہ دے، اور اتنا زور سے نہ پڑھے کہ سننے والے ڈر جائیں، پریشان ہو جائیں۔ ہم لوگوں کے یہاں آواز کے استعمال کرنے میں بے اعتدالی ہے، اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ نہیں غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ حکومت کہے گی کہ تمہاری آواز بہت زیادہ رہتی ہے اور آوازوں کی وجہ سے فضاؤں میں بہت زیادہ بھاری پن بوجھل پن آ گیا ہے، تو اس بوجھ کو ختم کرو، تو وہ اذانوں پہ پابندیاں لگانا شروع کریں گی تو پریشانیاں پیدا ہو۔ آواز کو اعتدال سے اٹھانا چاہیے۔ میں اس میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کمرے میں آرام فرما رہی تھی۔ اسی کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، اور اسی میں حضرت عائشہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کا کمرہ وہی تھا۔ تو ایک مقرر صاحب مسجد نبوی میں زور زور سے تقریر کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کہلوایا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ آہستہ تلاوت کریں، یہ آہستہ تقریر کریں، اتنی زور سے تقریر نہ کریں کہ دور دور تک آواز پہنچے اور لوگ پریشان ہوں۔ اس لیے کہ ہم لوگ حضور کے صحابہ ہیں، ہم لوگوں کو بعد کے لوگ نمونہ بنائیں گے، تو ہم لوگوں کو اعتدال سے رہنا چاہیے۔ اگلے دن مقرر صاحب آئے اور زور زور سے تقریر کر رہے تھے، جیسے کل کر رہے تھے ویسے ہی کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، پھر کسی سے کہلوایا، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمر سے کہلوایا کہ یہ مقرر صاحب زور زور سے چلا رہے ہیں، مجمع تھوڑا سا ہے اور تقریر بہت زور سے ہو رہی ہے، بہت دور تک آواز جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اعتدال سے تقریر کریں، ورنہ ڈنڈا ہمارا دیکھ لیجیے۔ حضرت عمر کا ڈنڈا رہتا تھا کہ ہمارا ڈنڈا دیکھ لیجیے۔ بس اس دن سے مقرر صاحب معتدل ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے دین کو ہم تک اعتدال کے ساتھ پہنچایا، اس لیے ہمیں اپنی دینداری میں بہت معتدل رہنا چاہیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کا یہ سبق ہے ہم لوگوں کو حاصل۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں
تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں، اور جنیاں کو اللہ کی بیوی کہتے تھے۔ مشرکین عرب، صابی اور مجوس یہ کہتے تھے کہ اللہ کا اگر کوئی قریبی ساتھی نہیں ہوگا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بے عزتی ہوگی۔ ہر بادشاہ کا قریبی ساتھی ہوتا ہے، اس کے ندما ہوتے ہیں، اہل مجلس اہل محفل ہوتے ہیں، اللہ کے بھی شریک ہونے چاہیے خدائی میں۔ جو اہل مجلس ہوتے ہیں ان کے بھی علاقے ہوتے ہیں کہ تم فلاں ڈسٹرکٹ کے میئر بن جاؤ، اور تم فلاں شہر کے چیئرمین بن جاؤ، اور تم فلاں علاقے کے گورنر بن جاؤ، وغیرہ وغیرہ کو بناتے ہیں۔ تو اپنی ملکیت میں، اپنی بادشاہت میں وہ شریک کرتے ہیں، تو دنیا کے بادشاہ کو کی عزت بڑھتی ہے کہ اس کے اتنے ساتھی ہیں، اتنے ندما ہیں، اتنے شرکا ہیں۔ تو اگر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوا تو یہ تو اللہ کے لیے توہین کی بات ہوگی۔ اس لیے مجوس بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں اور صابی بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہود کا بھی جواب دیا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نصارہ کا بھی جواب دیا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا لم یتخذ ولدا، اللہ نے بیٹا نہیں بنایا، بیٹی نہیں بنائی۔ ولدن کے معنی بیٹا بیٹی دونوں، اللہ نے اولاد نہیں بنائی، نہ تو بیٹا بنایا نہ تو بیٹی بنائی۔ مشرکین کا بھی رد کر دیا کہ تم جو بیٹی بناتے ہو یہ بھی غلط، اور یہود نصارہ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہ بھی غلط، اور تم سب مل کر کے شریک کرتے ہو اللہ کا، جیسے مجوس کرتے ہیں اور صابی کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے دوست ہونے چاہیے اور ندیم ہونے چاہیے، شریک ہونے چاہیے ان کے کاموں میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے ذلت سے بچانے والا، ذلت سے بچانے والا کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، کوئی اللہ کا والی اور ذمہ دار نہیں ہے ذلت سے بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کو بڑا مان کر کے اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ ہی کو بڑا مان کر کے اس کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کبیرہ کہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کر دیا، یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، مشرکین کا بھی، اور صابی کا بھی، اور مجوس کا بھی، سب کا رد کر دیا اس آیت میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو، آدمی کے ساتھ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو برابر والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، اور ایک اولاد ہوتی ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کا وارث بنتی ہے، اور ایک سرپرست ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کی نفی کر دی کہ اللہ کو نہ تو بیٹا ہے کہ اس کا وارث ہو، اور اللہ کا نہ تو کوئی والی ہے، کوئی اوپر ذمہ دار ہے، باپ اور دادا اور نانا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی بادشاہت میں برابر کا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ سے نہ تو کوئی بڑا ہے جو اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کی مدد کرے، اور نہ اللہ کے برابر کوئی ساجھا ہے، ساتھی ہے جو اللہ رب العالمین کی شرکت میں کرے اور بادشاہت میں شریک ہو، اور نہ ہی اللہ کا کوئی وارث اور لڑکا ہے کہ جو اللہ کے بعد اللہ کی جگہ کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے،
نہ تو برابر ہے، نہ بڑا ہے، نہ کوئی وارث اور وفات کا ہے جو شریک ہو، کسی طرح کا کوئی شریک اللہ رب العالمین کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر مظہری کے حوالے سے معارف القرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضور کے خاندان میں، حضرت عبد المطلب کے خاندان میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اور بچہ بولنے والا ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے اسے سکھاتے تھے یہی آیت سکھاتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تو پہلے سے لوگ تھے، تو اللہ کے قرآن کے نزول سے پہلے سے یہ لوگ توحید کی یہ بات پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ آیت کے طور پر اس کو نازل فرمایا۔ یہی آیت تھی کہ بچے کو سب سے پہلے پڑھاتے تھے، کہو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت اس بچے کو پڑھاتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بولنے لگے تو حضور کو یہی سکھایا گیا تھا، الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور یہ الحمدللہ الذی یہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ایسا مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا، حضور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کو دھیان سے سنو، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو آدمی بیمار تھا اور تنہائی میں تھا، غریبی میں تھا، بیماری بھی تھی اور محتاجی بھی تھی، بہت پریشان تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت جسم میں بیماری ہے اور حالت محتاجی کی ہے، فقر و فاقے کی ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ اس کے بعد یہ والی ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کو تم پڑھتے رہو، عید کے طور پہ پڑھتے رہو۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پھر وہیں سے ہوا، تو جب وہاں سے ہوا تو اس آدمی کو پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے یہ آیت بتائی ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، تب سے میری بیماری بھی ختم ہو گئی اور میری تنگ دہانی بھی ختم ہو گئی، میری محتاجی بھی ختم ہو گئی، فقر و فاقہ بھی ختم ہو گیا اور میں الحمدللہ خوشحال ہو گیا۔ تو اس آیت کی یہ برکت ہے کہ یہ آیت انسانوں کی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہوتی ہے اور انسانوں کی محتاجی کے لیے بھی محتاجی کے ختم ہونے کا باعث ہوتی ہے اور مالداری کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔